بصرہ میں ایک عابد زاہد شیخ اسماعیل رہا کرتا تھا جو نہایت ہی غریب انسان تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ چوتھی بیٹی کی پیدائش کے دنوں میں اس کی غربت کا یہ حال تھا کہ اس کے گھر میں چراغ تک نہیں تھا، اور جب پیدائش کو 1-2 دن باقی تھے تو اس کی بیوی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ بیوی نے آپ کو کہا کہ اپنے پڑوسی سے کچھ ادھار لے لو، کم از کم رات کے اندھیرے سے بچنے کے لیے ایک چراغ ہی خرید لیں۔ شیخ اسماعیل نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، لیکن بیوی کے بار بار اصرار پر وہ مجبور ہو کر ایک پڑوسی کے گھر کی طرف گئے اور دروازے پر دستک دی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ غرض 5-6 بار اسی طرح کیا، لیکن پڑوسی خواب خرگوش کے مزے لوٹنے میں لگا تھا۔ یوں آپ واپس گھر آئے۔ بیوی نے جب آپ کو خالی ہاتھ دیکھا تو پریشان لہجے میں کہا کہ کیا پڑوسی نے بھی مدد کرنے سے انکار کر دیا؟ اس عورت پر جو تکلیف گزر رہی تھی، اس تکلیف کا اندازہ ہم مرد حضرات نہیں کر سکتے۔ اس تکلیف کا اندازہ صرف صنف نازک کو ہی ہے۔ شیخ اسماعیل نے کہا کہ مدد تو دور کی بات، اس نے دروازہ تک نہیں کھولا۔ شیخ اسماعیل بہت افسردہ اپنے بستر پر لیٹ گئے اور کروٹیں بدلنے لگے کہ آپ کو نیند نے آ لیا۔ شیخ اسماعیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جو شیخ اسماعیل کو فرما رہے تھے کہ اے شیخ اسماعیل، اپنی بے سر و سامانی کی فکر نہ کر، تیری پیدا ہونے والی بچی بہت بڑی عالمہ عارفہ ہوگی، اور تیری پیدا ہونے والی بچی کی دعا سے میری امت کے بہت سے افراد کی بخشش ہوگی۔ شیخ اسماعیل، تم پر لازم ہے کہ حاکم بصرہ عیسیٰ زروان کے پاس جاؤ اور اس سے کہہ دیں کہ مجھ پر ہر رات 100 بار اور جمعے میں 400 مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے، مگر گزشتہ جمعے کی رات اس نے میری بارگاہ میں درود کا تحفہ نہیں بھیجا، اس لیے اسے چاہیے کہ کفارہ ادا کرنے کے طور پر میرے قاصد کو 400 دینار ادا کرے۔ شیخ اسماعیل کی جب آنکھ کھلی تو وہ بہت خوش تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ صبح ہوتے ہی آپ نے اپنا خواب ایک کاغذ پر لکھا اور حاکم بصرہ کے پاس پہنچ کر دربان کو وہ کاغذ پکڑا دیا۔ عیسیٰ زروان اس وقت دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے خط پڑھا تو دربان سے بے قرار ہو کر پوچھا کہ یہ خط دینے والا بندہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ باہر دروازے پر کھڑا ہے۔ حاکم بصرہ دوڑ کر دروازے پر پہنچے اور شیخ اسماعیل کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر کہا کہ آپ کے طفیل میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ذکر کیا ہے، میرا نام لیا ہے اور میری غلطی کی معافی کا سبب پیدا ہوا ہے۔ اللہ شیخ اسماعیل آپ کو اجر عظیم دے۔ یہ کہہ کر حاکم بصرہ نے شیخ اسماعیل کو 400 دینار ادا کیے، اور اس خوشی میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام لیا اور گناہ کے کفارے سے آگاہ کیا، 10,000 دینار لوگوں میں تقسیم کیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پیدا ہونے والی بچی کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا رابعہ بصری۔ اسی گھر میں 97 ہجری میں پیدا ہوئی۔ اپنے والدین کی چوتھی اولاد ہونے کے ناطے آپ کا نام رابعہ بصری رکھا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو ابھی سے لائک کر کے فالو کر دیجئے، اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجئے، تاکہ ہم ایسی مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔